الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتدار وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید سورۃ الحدید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس آیت سے پہلے کی جو چند آیات ہیں وہ گزشتہ جمعے کے بعد میں ان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور وہ گفتگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایک قرآن کریم کا حصہ بنا کر اسے نازل کیا ہے، آج ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں تو وہ ایک حقیقت اور سچائی ہمیں خود اپنے دلوں میں محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں انہیں مختلف چیزوں سے دلچسپیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، اور پھر جب زندگی کا وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو اس چیز سے ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس دلچسپی پر دل میں شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ زندگی کا ایک حصہ انسان کا ایسا ہوتا ہے جسے ہم بچپن کہتے ہیں، جس میں اسے کھیل اور کود سے
کھیل اور تماشے سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتا ہے اور اسی کو وہ اپنی پوری دنیا سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ وقت جب کراس ہوتا ہے، زندگی کا وہ مرحلہ گزرتا ہے اور یہ بچپن سے پھر آگے جوانی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اسے وہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی دلچسپی ساری کی ساری زیب و زینت پر، آرائش پر، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اپنے جسم کی زیب و زینت کرنا، پھر اس کا وقت ان چیزوں پہ گزرتا ہے۔ لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر نہ یہ اپنے کھیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ جسم کی آرائش کی طرف، بلکہ پھر پیسے کے کمانے میں لگ جاتا۔ پھر صبح اٹھا، کام کے کپڑے پہنے اور کام پہ چلا گیا۔ اب یہ احساس نہیں کپڑے میلے ہیں، صاف ہیں، گندے ہیں، ان کپڑوں میں کیسا لگ رہا ہوں، اب یہ کی طرف توجہ، اب پوری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائے۔ پھر یہ مرحلہ بھی گزرتا ہے اور پھر یہ اپنے اولاد پر، اپنے کمائی ہوئی دولت کے اوپر فخر کرتا ہے۔ لیکن جب زندگی کے تمام مراحل سے گزر جاتا ہے تو جس طرح دنیا کی زندگی میں انسان آنے والے مرحلے میں گزشتہ مرحلے پر شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس طرح جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کو ان تمام دلچسپیوں پہ جس پہ یہ اپنا وقت لگا رہا تھا شرمندگی ہوگی، لیکن وہاں اس شرمندگی کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس حقیقت کو میں نے کتاب میں پڑھا، اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو سمجھائی۔ ایک مرتبہ اس کا بیٹا جو بعد میں انگلینڈ گیا اور وہاں تعلیم حاصل کی، تو یہ چھوٹا تھا، 7-8 سال کا تھا، تو اپنے والد سے، اکبر الہ آبادی سے اس نے ضد کی تھی کہ مجھے ایسی گیند دلائی جائے جس پر گھوڑے کی تصویر ہو۔ تو وہ اس کو گیند کے لیے پورے مارکیٹ میں گھوما، لیکن اسے ایسی گیند نہیں ملی۔ بہرحال بیٹا تو پھر وقت کے ساتھ بڑا ہوا اور پھر تعلیم حاصل کرنے وہ انگلینڈ چلا گیا۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی کو ایسی گیند کہیں نظر آ گئی اور خرید کے اپنے پرس میں رکھ لی۔ جب اس کا بیٹا وہاں تعلیم مکمل کی اور وہیں اس نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر ایک میم صاحبہ سے شادی کی، اس کو لے کر جب انڈیا آیا اور اس نے بڑی دوستوں کی دعوت کی، اور دعوت میں لوگ اس کو گفٹ پیش کر رہے تھے، تو اکبر الہ آبادی نے وہ گیند جب دی تو اس کا بیٹا ادھر ادھر دیکھنے لگا دوستوں کی طرف خفت کی نظروں سے، تو دوستوں نے کہا کہ آپ کا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس نے کہا نا میں بوڑھا تو ہوا ہوں لیکن دماغ اللہ کا شکر ہے کام کر رہا۔ یہ گیند میں اس موقع پر تمہارے سامنے اپنے بیٹے کو تحفے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ آج کا شوق کل کی شرمندگی۔ یہ اس کا اپنا شوق تھا، جب یہ 8-9 سال کا تھا، اس نے اس گیند کے لیے مجھے بھی پوری مارکیٹ للایا، تھکایا، میرا وقت بھی برباد کیا۔ آج جب یہ اس مرحلے سے گزر گیا اور جوانی کے ان لمحات میں اور اس عمر میں داخل ہوا جس میں اب آپ کے سامنے ہے، تو یہ اپنی ان تمناؤں پر، ان خواہشات پر شرمندہ ہے۔ تو یاد رکھو آج جو کچھ کر رہے ہو، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو نظر انداز کیا گیا تو کل اس پر بھی شرمندہ ہو گئے۔ تو قرآن یہی حقیقت ہمیں سمجھا تھا۔ اب پھر یہ ساری بات چونکہ گزشتہ ہو گئی تھی، اگلی آیت جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہا ہے
کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کرو، کیونکہ انسان یہاں رہتا ہے دنیا میں، دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کی رونقوں کو دیکھتا ہے، زینتوں کو دیکھتا ہے، تو یہ اسی کے اندر اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسی کا بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی صرف یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک آپ کا اسٹاپ ہے، آپ کی اصل زندگی بعد میں شروع ہونے والی ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابق اس میں مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ ہم دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس نے اچھا گھر بنایا، کہتے ہیں اس سے میں ذرا اس سے اچھا بناؤں گا، اس نے اچھے علاقے میں ذرا اس سے اچھے علاقے میں گھر لوں گا، میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا، میں اس سے زیادہ کماؤں گا۔ یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو زیادہ دے دے، جس کو تھوڑا دے دے۔ زیادہ دینے سے کوئی اللہ کے پیار کی محبت کی علامت نہیں ہے، کم دے تو اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، یہ اللہ نے اپنی منشا پہ رکھا ہوا ہے۔ بسا اوقات ایسے لوگوں کو جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، ان پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے لوگ جن سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ان کے لیے رزق کو ذرا تنگ کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات نیک لوگوں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، برے لوگوں پر بھی کھول دیتا ہے، لیکن وہ ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک بہت بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا جس کا نام بتایا قارون تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کو اللہ نے بڑی دولت دی، لیکن اس کی دولت اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنی۔ اور ایک اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کو بھی اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی، لیکن ان کی دولت دنیا میں بھی ان کے لیے عزت کا باعث بنی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قارون اپنی دولت میں اللہ کا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا، اس کا نظریہ یہ تھا، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں نے اپنی صلاحیتوں کی، اپنی محنت کی بنیاد پر کمائی ہے، اس میں اللہ کا کیا کام ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے، اللہ کا فضل سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہ اللہ آپ نے اتنی دولت دی، اتنی عزت دی، توفیق عطا فرما کہ آپ کی دی ہوئی عزت اور دی ہوئی دولت کا میں آپ کے منشا کے مطابق اس کا شکر ادا کر سکوں۔ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے پاس جو دولت تھی، اس دولت کو انہوں نے اپنی محنت کا، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں سمجھا، محض اللہ کا فضل سمجھا۔ اور قارون اس لیے برباد ہوا کہ اس نے اس دولت کو اپنی صلاحیت اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا، اس میں اس نے اللہ کا حق نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل، بڑے خوبصورت نوجوان صحابی، جوانی میں ایمان لایا، 18 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ عمر بھی زیادہ نہیں پائی، لیکن آپ کی محبت بہت زیادہ پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ بس اس عمل کی بدولت اس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے محفوظ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، تم نے تو بہت بڑا سوال کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جنت میں چلے جاؤ آنکھ بند؟ لوگ کہتے ہیں جی ایسے جنازہ پڑھایا کریں وہ یہیں سے جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ بس ایسا عمل بتائیے کہ وہ میں کروں اور جنت میں جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔
آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان بنا دے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، جس کے لیے اللہ آسان بنا دے تو آسان بن جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نمبر 2 وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، تمہارے پر زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان، رمضان المبارک کے روزے، اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، صحت مند ہو، روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اللہ پیسہ دے اور حج فرض ہو جائے تو حج بھی ادا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اور بھی بہت سے خیر کے دروازے بتاتا ہوں، فرمایا فرض روزے کے علاوہ نفل روزے رکھا کرو، یہ جہنم سے ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات اللہ کی ناراضگی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، جس طرح فرمایا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس دین کا سر بتاؤں، دین کا ستون بتاؤں، دین کے کوہان کی بلندی بتاؤں۔ فرمایا کہ دین کا سر اسلام ہے، ظاہری اطاعت ہے، اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت کو، اسلام کے ظاہری احکامات پر عمل کرو کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ ایک مسلمان آ رہا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن نے صحابہ کی نشانی بیان کی کہ وہ اپنی پیشانیوں سے، اپنے چہروں سے مسلمان لگتے ہیں۔ اور دوسری بات بتائی کہ دین کا ستون، فرمایا کہ نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے، جہاد کی مشروعیت دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہے۔ پہلے شاید یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہیں کہ امت نے جہاد ترک کیا، مسلمان اپنے ملکوں کے اندر بھی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلمانوں کی عسکری قوتوں کو بیرونی طاقتیں خریدتی ہیں اور پھر ان عسکری قوتوں سے ان کے ملکوں کے باشندوں پر وہ ظلم کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا کہ عوام خود جہاد، حرب و ضرب کی صلاحیتوں سے ناواقف ہوتی ہیں، تو وہ صلاحیتیں، وہ بیرونی قوتیں اپنا پیسہ خرچ کر کے اخبار اٹھا کر پڑھو، امت اخبار روزانہ لکھ رہا ہے کہ افغان آرمی پر امریکہ نے 80 ارب ڈالر لگایا، 80 ارب ڈالر۔ انہیں افغان آرمی کو امریکہ نے فوجی ٹریننگ دی اور انہیں جدید اسلحے سے آراستہ کیا، جدید مشینری دی، 80 ارب ڈالر خرچ کیا۔ کیوں خرچ کیا؟ افغان عوام کو مارنے کے لیے۔ آپ بتائیں، افغان فوج نے کوئی انڈیا کو فتح کیا، کشمیر کو فتح کیا، کسی روس کی طرف گئے، وہیں کے باشندوں پر وہ صلاحیتیں پیسہ خرچ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی، فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی کوہان کی بلندی بتاتا ہوں، وہ جہاد ہے، اس سے پوری دنیا میں ظلم ختم ہوگا۔ اور پھر آخری بات جو حضرت معاذ سے فرمایا کہ ان تمام اعمال کی جڑ بتاتا ہوں تمہیں، اور پھر وہ بتانے کے لیے نام نہیں لیا بلکہ حضرت معاذ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا، اگر یہ بے قابو ہو گئی تو تمہارے صدقے، خیرات، نماز، عمرے، حج سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کسی کی غیبت مت کرنا، کسی کو طعنہ مت دینا، کسی پہ بہتان مت باندھنا، کسی پہ الزام تراشی مت کرنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو زمین پہ چلتے تھے اور آسمان کے فرشتے ان پہ رش کرتے تھے، ان کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی تھی، تو اس تربیت سے وہ اتنے بلند ہو گئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا کی طرف بھاگ دوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایسی چیزوں کی طرف دوڑ لگاؤ جن کاموں کے کرنے سے اللہ تمہاری بخشش کر دے، جن کے کرنے سے تم اللہ کی
بڑی وسیع جنت کے مالک بن جاؤ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری جنتی جب جنت میں جائے گا اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی ہے. تو وہ ہنسے گا کہے گا یا اللہ میرے سے مذاق کر رہا. اللہ فرمائیں گے میری عادت نہیں مذاق کرنا, میں نے تو مذاق کرنے سے اپنے قرآن میں لوگوں کو منع کیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, میں تم سے مذاق کروں گا. جاؤ جاؤ تمہیں 10 گنا جنت ملے گی, اور وہ جنت سب سے ادنا اور چھوٹی جنت ہوگی. علماء نے کہا آج بھی جدید تعلیم نے ہمارے ذہنوں کو اتنا بگاڑا ہے کہ دیر بات سمجھ میں نہیں آتی. مولوی صاحب نے کہہ دی ٹھیک ہے, کہہ دی لیکن سمجھ میں نہیں آتی. علماء نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ جیسے دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ماں کا پیٹ ہی اپنی پوری کائنات لگتا ہے. جب اسے اندر فرشتہ بتائے کہ اب 2 دن بعد تم ایسی جگہ پہ جا رہے ہو کہ وہ جگہ 70 گنا اس سے وہ کمرہ بڑا ہے, جس کمرے میں تم جاؤ گے وہ کہے گا یار مذاق کر رہے ہو میرے سے, اس سے بھی بڑی کوئی جگہ ہو سکتی ہے. تو جیسے اس بچے کی عقل میں اپنے گھر کا کمرہ ماں کے پیڑ سے 70 گنا ہونا سمجھ میں نہیں آتا, تو ہمیں آج آسمان اور زمین کے پیٹ کے بیچ میں جنت کی یہ لمبائی اور چوڑائی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.